سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جناب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور فاضل صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخری عشرہ ہے، ہم نے بات کی کہ ویسے بھی جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، جس طرح بھی یہ آخری لمحات ہمارے پاس بچے ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو جب ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، سر کو جھکاتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے، تو میرے رب العزت کے معاف کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ تو بتائیں۔ بہت ہی خوبصورت۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لاتعداد احادیث ہیں اس کے اوپر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی، یا حدیث قدسی بھی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ بندہ مجھے پکارے میں اسے بہتر محفل میں پکارتا ہوں، وہ ایک قدم میری طرف چلے میں 10 قدم حدیث کے اندر آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ چلتا ہوا میری طرف آئے میں دوڑتا ہوا۔ رب العزت حقیقت میں تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، حقیقت میں ان ریالٹی اس پاک، لیکن وہ سمبلز دے رہے ہیں اپنی قربت کے۔ اللہ رب العزت سمبلز دے رہے ہیں کہ جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں پکاروں گا۔ یہ جو آج نیک بندوں کے ذکر بلند ہوئے ہیں، کچھ اولیاء اللہ کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ اس دنیا میں رب کو پکارا کہ رب العزت نے مخلوق کو پابند کر دیا کہ تم ان کو یاد کرو، ان کا ذکر بلند کرتے رہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ استحقاق ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کی شان ہے یہ، لیکن آقا نے خود اللہ کو کتنا پکارا ہوگا کہ اللہ کو قرآن حکیم کی یہ آیت ہی نازل کرنی پڑ گئی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو جب ایک مومن رات کی تنہائی میں اخلاص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ رب العزت کو پکارتا ہے تو یقیناً ضرور بالضرور رب العزت جواب دیتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اس ٹرسٹ کے ساتھ کرو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے جب مانگو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو یہ مت کہا کرو کہ اگر تو چاہے تو یہ دے دے۔ اللہ رب العزت اگر مگر سے پاک ہے، اللہ پر کون سی قوت زبردستی کر سکتی ہے؟ تم اس سے اس ٹرسٹ کے ساتھ مانگو کہ وہی دے گا تمہیں، اور وہ یقیناً دے گا۔ اور آج کی یہ جو رات ہے، یہ جو قرآن حکیم نے اشارہ دیا نا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو میٹا فزیکلی بھی سمجھیں۔ اللہ رب العزت ٹائم اینڈ سپیس کے ایسے پورٹلز کھول دیتے ہیں کہ آپ کی وہ دعا عام دنوں میں جو 1000 دن لے ٹریول کرنے میں، وہ ان این انسٹنٹ ٹریول ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ٹائم اینڈ سپیس کے وہ پورٹلز کھول دیے اس رات میں، ہمارے صوفیاء نے یہ فرمایا۔ یعنی وہ جو ٹائم زون ہے نا، یہ جو خدا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الفی شہر سے خیر ہے، یہ اس سے سپیریئر ہے۔ تو 1000 نائٹس اب اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن اس ایک رات میں ٹائم کا وہ پورٹل کھلے گا، برکت کا وہ پورٹل کھلے گا کہ آپ کے لفظ، آپ کے احساسات، آپ کا شعور رب کی بارگاہ میں وہ برکت پیدا کرے گا، وہ باریابی پیدا کرے گا جو 1000 راتوں میں الفاظ یا 1000 راتوں میں مناجات شاید پیدا نہ کر پاتی۔ تو آج کی ممکنہ طور پہ جو شب لیلۃ القدر ہے، اس کو جانے نہیں دینا، جیسے پروفیسر ناصر صاحب نے فرمایا ہے، اور دیگر تاک راتوں کو بھی 29ویں بھی آئے گی، اس کو بھی آپ شب قدر سمجھ کر ہی بیٹھے فوکس کریں۔ بالکل ٹھیک، پروفیسر ناصر سے بھی جانیں گے اس حوالے سے، لیکن ابھی جائیں گے ایک بریک پر۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ پروفیسر ناصر، توبہ پر بات ہو رہی تھی۔ آج کل لوگ جو ہیں اس کو بڑا اسٹیریوٹیپیکل طور پر لیتے ہیں، اور توبہ کا لفظ آتے ہی اس کی جو اساس ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔ بہت ضروری ہے آج کے دن اس بات پر بھی غور کرنا۔ توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا، واپس جانا۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو کہاں واپس جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف جانے کو واپس جانا کہا ہے۔ دیکھیں واپس جانا کب ہوتا ہے؟ میں جب یہاں سے اپنے گھر جاتا ہوں تو میرا یہ گھر جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ واپس گھر جانا ہوتا ہے۔ کوئی انسان جس جگہ سے آیا اگر اپنی اصل جگہ پر جب جاتا ہے تو اسے لوٹ کر جانا کہتے ہیں۔
تو توبہ کے ذریعے ہماری توجہ ایک تو یہ کروائی گئی کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا مقام اصل نہیں ہے. ہمارا اصل مقام، ہمارا اصل وطن، ہمارا اصل دیس وہ ہے جہاں رب العزت کی بارگاہ کی طرف اللہ کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اور ہم وہاں سے کب آئے تھے کہ دوبارہ واپس جانا ہے، یہ بڑا ایک تصور ہے. انسان اگر اس پر غور کرے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کا آغاز اسی سے کیا. آپ نے فرمایا بشنو از نئے حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. وہ ایک بڑا پیارا مضمون ہے، وہ نہ ہمارے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس مضمون کو چھیڑیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور ہم رہتے تھے، ہم عالم ارواح میں رہتے تھے، ہمارا وہ وطن تھا، ہمارا وہ مقام تھا، ہمارا وہ گھر تھا، وہاں ہم بڑا عرصہ رہے، پھر ہم اس دنیا میں آئے. یہ دنیا ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آپ اپنا وطن چھوڑ کے کسی غیر دیار میں جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں. جتنا مرضی عرصہ رہے آپ نے واپس اپنے ملک آنا ہوتا ہے. آپ نے بالآخر، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی باڈیز کو واپس لاتے ہیں. اصل وطن میں واپس آنا، تو ہم نے اپنے اس اصل وطن میں واپس جانا ہے جہاں ہم رہتے تھے. تو وہاں کیا تھا؟ وہاں فرشتے تھے، وہاں مناجات تھی، وہاں تسبیحات تھیں، وہاں اللہ کا ذکر تھا، وہ مالا اعلیٰ کے تذکار تھے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے دوبارہ سے اس ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ پھر خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی محبت اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، اللہ کو اپنی پریشانی سناتا ہے. یہ لوٹ کر جانا ہے اپنے گھر میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں لوٹ کر جاتے ہیں تو اگر وہاں آپ کا کوئی انتظار نہ کر رہا ہو تو لطف ہی نہیں، مزہ ہی کوئی نہیں آئے گا. کہ کیا فائدہ اپنے گھر لوٹ کر جانے کا اگر کوئی انتظار نہیں کر رہا. رب ذوالجلال ہر روز انتظار فرماتا اپنے بندوں کا کہ وہ لوٹ آئیں. ویسے ہی نہیں وہ آسمان دنیا پر آتا. اور آج کی رات جو لیلۃ القدر ہے وہ مغرب ہوتے ہی آسمان دنیا پر آ جائے گا، مغرب ہوتے ہی لیلۃ القدر میں. ویسے ہر رات پچھلے پہر وہ آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، میرے بندوں واپس آ جاؤ. یعنی رب ذوالجلال اپنے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھتا ہے. یہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے انتظار کرتی ہو، بلا تشبیہ و بلا مثال. جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے انتظار کرتی ہو، جیسے کوئی اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہو. رات کو تو دروازے بند ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر دروازہ رات کے وقت بند ہوتا ہے، اللہ در دوست را کے شب باز کند. لیکن رات کے وقت دوست جس کا محبوب گھر سے باہر ہوتا ہے وہ دروازہ کھلا رکھتا ہے. تو اس دروازے سے گزرنے کا راستہ توبہ ہے. انسان اگر اپنے اصل گھر میں لوٹنا چاہے، اپنے مالک کے پاس جانا چاہے، اپنے رب کے حضور واپس جانا چاہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان گناہوں سے جان چھڑا کے اس گناہوں کی زندگی سے ہجرت کرے واپس نیکی کی طرف، اور اپنے اس گناہوں کے گھر سے نکل کر اپنے اس پاکیزہ گھر میں واپس جائے جہاں وہ رہا کرتا تھا. یہ توبہ ہے. اور اگر کوئی انسان واقعی نیک نیتی سے اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی نیت سے اور اللہ کے حضور جانے کی نیت سے کرے تو اللہ کی رحمت اسے اپنے پردوں میں لے لیتی ہے. بے شک بے شک. فاضل صاحب، جس طرح سے ہم آج کی خصوصی رات کا ذکر کر رہے ہیں یا اس عشرے کی جو قیمتی راتیں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو امپورٹنٹ تو یہ بھی چیز ہے کہ اپنے اعمال کو ہم پورا سال بھی بہتر ہی رکھیں اور ہم ہر رات واپس لوٹیں، اپنے پروردگار کی آواز کا جواب دیں. وہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان راتوں، ڈیفینیٹلی ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم ان راتوں کی بجائے کہ پورا سال ہم گناہ کرتے رہیں، ان راتوں کے انتظار میں کہ ہم اس رات کو اپنی بخشش کروائیں گے، کہ ہم پوری جو پورا سال ہے اس میں اپنی روٹین کو بدلیں. اچھا، آج آپ دونوں بہت شاندار سوالات کر رہے ہیں بائی دی وے، اور دونوں سوالات جو علی بھائی نے کیا، جو حنا بہن آپ نے کیا، بہت امپورٹنٹ ہے. علی بھائی کے سوال پر میں کوئک بس بات کر کے پھر آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. توبہ نا ایک رسم کا نام نہیں ہے، توبہ حقیقتاً ایک عمل ہی کا نام ہے. اگر میری گاڑی کو کوئی ہٹ کر کے چلا جائے اور وہ کہے سوری، تو آپ کہیں گے سوری سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ میری یہ ڈینٹ کو ریپیئر کون کرے گا؟ تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ میری گاڑی کو ٹھیک کر کے جائے. تو رب العزت تو ان تمثیلوں سے پاک ہے، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ جب کنسسٹنٹلی آپ گناہ کے پاتھ پہ ہیں اور آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے، لفظ کے لیول پر آپ توبہ کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، تو وہ توبہ توبۃ النصوح نہیں ہے، وہ توبہ ایک رسمی توبہ ہے. تو جو عام مسلمان ہے وہ گناہ کبیرہ سے نکلے،
جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے گناہ جو ہیں ان سے نکل رہے ہیں, جو ان سے بڑے اولیاء اللہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوٹی نیکیوں سے بڑی نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں. اور جو حضرات انبیاء ہیں ان کا تو درجہ یہ ہے کہ استغفار کر رہے ہیں, اپنی ذات کو مائنس کر رہے ہیں کہ میری ذات بھی اس رب کے مقابلے میں زیرو ہی ہے, تو وہ ایک فنا فی اللہ والا ایک لیول ہے. تو یہ اعمال کے درجے ہیں. ہنا بہن نے جو بات کی ہنا, یہ سوال بڑا ہی اہم ہے کہ بعد میں ہم اس کو کیوں برقرار نہیں رکھ پاتے. تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے. آپ کو روکنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ میرے سوال کا جواب دے دیا آپ نے. ہنا کا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا لیکن اس بریک کے بعد. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے.